أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم العلماء ورثة الأنبياء رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين دن وانگور روشن راتا ہے توجہ مکمل میری طرف کر کے گفتگو سماعت فرمانا دن وانگور روشن راتا ہے کڈا صاف کردار نبی دا صلی اللہ دن وانگو روشن راتا ہے کڈا صاف کردار نبی دا میاں عابد تیرا رب رکھا تو کر اعتبار نبی دا اور سارے جگ وچ چمکا مار دے سارے جگ وچ چمکا مار دے ہر ہر لشکار نبی دا تے اس دل نو چیر کے سٹ دئیے جس وچ نہیں پیار نبی دا تسی دے جو فرج چ ٹھنڈے لگے پئے ہو کہو سبحان اللہ ایڈا سونا ایڈا قیمتی شعر اسی اے بھی نہیں سنا دے کم از کم دی قیمت سبحان اللہ کی ہونی چاہیے کہو سبحان اللہ اس دل نو چیر کے سٹ دئیے اس دل نو چیر کے سٹ دئیے جس وچ نہیں پیار نبی دا اور ناتا نال حضور تے جوڑ اپنا ناتا نال حضور تے جوڑ اپنا جیڑا کسے بھی قیمت تے ٹوٹدا نہیں اور دل دی کیاری وچ توحید دا لا بوٹا جنوں قبر دے وچ کوئی پٹدا نہیں اور جیڑی جگہ تے پڑھیا قرآن جاوے پاوے وہ گھر ہے پاوے مسجد ہے پاوے دکان ہے آفس ہے
فیکٹری ہے. اور جیڑی جگہ تے پڑھیا قرآن جاوے تک اس مکان لٹدا نہیں. اور ساڈی گلی دا پاوے ربے دا کتھ یارو ساتھ در کریم دا چھوٹدا نہیں. مختصر حمد و صلاۃ و بعد انگنت لا تعداد درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین امام اعظم امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین. اے والا جڑا نا کالر مائکے نو اے لا کے نا سارے بیان وچ مسئلہ لیندا ہے کدی اوپر کدی تھلے. اور دوسرا ہے نا تے وہ ذرا تسلی ہو جاتی. بہرحال اللہ تعالیٰ تہاڈی محبت قبول فرمائے. سید الاولین والآخرین امام اعظم امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین امام الانبیاء سرور کائنات سرکار دو عالم شفیع المذنبین رحمت للعالمین میرے اور تساں دے دلاں دی بہار مکی مدنی سرکار سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلی و بالا واسطے. عزیزان محترم، اللہ رب العزت دا نہایت فضل و کرم ہے کہ جس رب دی توفیق خاص نال اس مقام تے جمع ہوئے ہیں. باجماعت نماز مغرب ادا کیتی. اس مالک دا فضل ہے ساڈے تے کہ اتنی دنیا دے وچوں اللہ نے سانو چن کے اپنے گھر وچ آਉਣ دی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالی ساڈا آنا اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے. عزیزان محترم سامعین کرام اور سامعات، اللہ تعالی اپنے فضل و کرم فرماتے ہیں ہر انسان تے. جے اتنا او مالک ساڈے تے کرم کرتا ہے فضل کرتا ہے اس اللہ دی خاطر اس دین دی خاطر سانو بھی کوئی محنت کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے. اور یہی ساڈا مقصد ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جنہ تے انساناں نو صرف اور صرف اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا ہے اور دین اسلام دے تحفظ واسطے ختم نبوت دے تحفظ واسطے ناموس صحابہ دے تحفظ واسطے دین اسلام دی آبیاری واسطے. جڑا بندہ نکل جائے ادا نام بھی عبادت ہے. یہ بھی عبادت ہے تے ساڈی ڈیوٹی ہے ختم نبوت دا تحفظ وہ اللہ نے ساڈے ذمہ لایا. ناموس صحابہ دا تحفظ وہ اللہ نے ساڈے ذمہ لگایا. دین اسلام دی تبلیغ آبیاری داعی اللہ بن کے لوگوں تک پیغام پہنچانا ساڈے ذمہ اللہ تعالیٰ نے لا چھڑیا ہے. تے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. آپ سب کی ذمہ داری ہے کہ آپ میری عبادت کریں. اسی طرح جنات کی ذمہ داری ہے انسانوں کی ذمہ داری ہے کہ تمام جن و انس اللہ کی عبادت کرے. اور دین اسلام کی آبیاری ہی اللہ کی عبادت ہے. پیارے مصطفیٰ کے پیغام کو سننا اس کو سمجھنا اس پہ عمل کرنا اور لوگوں تک پہنچانا یہ چار کام کرنا بھی عین عبادت ہے. سننا سمجھنا اس پہ عمل کرنا پھر لوگوں تک عوام الناس تک خواص تک پہنچانا یہی عبادت ہے. اللہ کرنے دی توفیق عطا فرمائے. پاکستان میں حالات بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرمائے. جگہ جگہ تے کرفیو نافذ اور بہت سارے سمجھدار لوگ اللہ رب العزت دی قرآن دی اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی اور دین اسلام دی گستاخی کر جاتے ہیں. سانو پتہ نہیں لگتا. ساڈے محلے جو کوئی اٹھ کے گستاخی کر دیتا ہے کوئی ایسا زبان چو لفظ بول دیتا ہے کہ اسی چپ کر کے گزر جاتے ہیں. تے میرے پیغمبر دے دیوانے پروانے جڑے سن وہ اج دنیا تے نہیں لیکن
انہاں دے سامنے اگر کوئی بات کرتا سی اُس دی زبان نوں گدی چوں کھچ کر کے کتیاں دے اگے ڈال دتا جاتا. جڑا اسلام دے بارے بول کے سونے مصطفیٰ دے بارے دوام درازی کرے اور اللہ اور اسلام تے قرآن دے بارے زبان درازیاں کرے خدا دنیا تے جین دا حق ہو سکتا. اللہ نے انہوں ذلیل فرمایا, ذلیل آکھیا. قرآن کی آیت جڑی میں خطبے پڑھی انہاں ترجمہ غور کریا ذرا. اللہ تہاڈی محبت سلامت رکھے. سورہ مجادلہ تے 28واں پارہ توجہ کرنا. اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو کی فرماتے جڑا اللہ تے اللہ کے رسول دی عزت دا رکھوالا نہیں, انہوں رب کی فرما رہے ہیں. توجہ کرنا. میری دعا ہے میں جو بیان کرا اللہ میرے سمیت سانو سارے عمل دی توفیق عطا فرمائے. میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا قرآن بیان کر رہے درود محبت نال پڑھنا. جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بڑے لوگ باتاں کرتے نے جی اسی درود نہیں پڑھتے, لیکن درود محبت نال جڑا بندہ پڑھدا ہے اللہ تعالیٰ دے درود نو قابل قبول فرماندے نے اور دی زندگی چ بھی برکت آ جاندی ہے, کوئی روزی وچ برکت آ جاندی ہے. جڑا بندہ درود پاک نال محبت کردا ہے اللہ تعالیٰ دنیا کرت اس بندے دی بہتر فرما دیندے نے. اللہ اکبر. اللہ ساڈے کو شیخ نے کراچی دے جدہ دا نام علامہ ناصر رحمانی عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ تعالی اور بیان کرتے نے کہ نبی پاک تے درود پڑھن دی برکت دیکھنا ذرا کیا برکت ہے. فرماتے نے کراچی دے اندر ایک جگہ تے میں بیان کرنے واسطے چلا جانا واؤ. اللہ کو اکبر. اللہ میں جمعہ پڑھایا افتتاحی مسجد نوی بڑی افتتاحی جمعہ پڑھایا. جمعہ پڑھان تو بعد میں بیٹھ جانا وا نماز تو بعد ایک آدمی میرے کو لایا آگے کہندا وے میں مسلک اہل حدیث قبول کرنا چاہنا. آپ نے فرمایا تو کر لے قبول, پر دی کوئی وجہ بھی تے بیان کرنا. توجہ کرنا. میری کسی دی دل داری کرم دا مقصد نہیں, پر لوگ جھوٹا الزام لگاتے نہیں اسی درود نہیں پڑھتے. میں اس الزام دا محبت نال جواب دینا چاہنا وا. اللہ پاک پر پوچھیا تو اہل حدیث کیوں ہونا چاہنا ہے؟ کہنے لگا مسجد نہیں سی بنی ہلا بنیاداں بڑیاں سن تے پیسے منگن والے اہل حدیثاں دے فردار نے جیسی مسجد بنانی ہے تعاون کرو نا. اللہ کو اکبر. مینوں لوگ کہنے لگے انہاں نال تعاون نہ کریں, اے تے منکراں دی مسجد درود دے منکر لوگ نے. ادھر جناب اللہ کو اکبر ادم دا میرے دل وچ خیال پیدا ہو گیا میں نہیں اس مسجد ول آیا. اج مسجد بھی بن گئی, تسی جمعہ بھی پہلا پڑھا دیتا. میں کیا جا کے ویکھیے تے صحیح اے باقی درود نہیں پڑھدے. کہنے لگا میں تواڈے کول آ گیا جمعہ پڑھن واسطے. لبے کعبہ دی قسم ہے تسی جمعہ شروع کیتا ہے, جمعہ شروع کرم تو لے کر کے جمعہ مکن تک 100 مرتبہ تسی پیغمبر دا نام لیاوے اور 100 مرتبہ درود پاک پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم. اور میں کیا جڑے ہر باری درود پڑھتے نہیں اور درود دے منکر نہیں ہو سکتے. اس واسطے گجرا والا تو آیا مہمان بھی تو اب محبت دا پیسی محبت بن رہا. ساڈے دل وچ کوئی ایسی میل تے خرافات نہیں. انشاءاللہ فرقہ ولیت تو بالا کر اسی تیج دا پیغام دے کے جانے ہیں دنیا دے کونے کونے تے جتھے بھی جانے ہیں کہ جب زبان پر محمد کا نام آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم, جب زبان پر محمد کا نام آ گیا آسمان سے درود و سلام آ گیا. آسمان سے درود و سلام آ گیا. اللہ اکبر. اللہ جب وہ دیکھے تو رحمت برسنے لگی. جب وہ دیکھے تو رحمت برسنے لگی. جب وہ بولے تو رب کا قرآن آ گیا. آسمان
وسلموا تسلیما اللہ فرماتے ہیں بے شک نانا موسیٰ کے رہنے والوں اللہ پاک فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ بھی درود بھیج دے بے شک اللہ دے فرشتے بھی درود بھیج دے اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو تسی بھی درود پڑھیا کرو تسی بھی درود پڑھیا کرو وہی زندگی کا پیدا کوئی نہیں وہی زندگی دے جین دا مقصد نہیں جڑا میرے مصطفیٰ تے درود نہیں پڑھتا جڑا میرے پیغمبر دی تعریف نہیں کرتا اللہ اکبر اللہ اور بڑیاں بڑیاں تقریراں سن لیندے ہو بڑے بڑے جملے سن لیندے ہو بڑے بڑے بیانات سن لیندے ہو بڑیاں بڑیاں کہانیاں قصے سن لیندے ہو بڑے بڑے بڑیاں بزرگاں دیاں باتاں سن لیندے ہو آنا محمدی کرو پیغام سننا میں بھی کہنا وا میرا پیغام کی ہے میں حویل وچ آقا دی گل بات ضروری ہے اور جی میں حمد ضروری ہے اعلانات ضروری ہے میں حویل وچ آقا دی محبت والے بیٹھو انشاءاللہ جیانے پروانے بیٹھے ہو میں حویل وچ آقا دی او میں پڑھی وچ دے وچ میرے مصطفیٰ دا ذکر نہ ہے میں حویل وچ آقا دی گل بات ضروری ہے اور جی میں حمد ضروری ہے اعلانات ضروری ہے کہ میں کی کہنا چاہنا او کوئی مننے یا نہ مننے ساڈا تے عقیدہ ہے کوئی مننے یا نہ مننے ساڈا تے عقیدہ ہے اللہ اللہ توجہ کرتے جانا او دا ذکر او دا چرچا ایڈوانس کرو سبحان اللہ او دا ذکر او دا چرچا دن رات ضروری ہے حمد ضروری ہے اعلانات ضروری ہے اللہ اکبر اللہ دے قرآن تے غور کرنا جڑا میرے مصطفیٰ دا ادب نہیں کردا جڑا میرے پیغمبر دا پیار نہیں کردا او دے بارے اللہ تعالیٰ کی فرماندے نے کہ اسی بھی تے نہیں انہاں لوگاں نوں یار بنایا جڑے میرے پیغمبر دا ادب نہیں کردے اللہ فرماندے نے ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک بالاذلین اللہ پاک فرماتے نے بے شک جڑا اللہ دے رسول دا ادب نہیں کردا جڑا اللہ دا ادب نہیں کردا اللہ دے رسول دا حیا نہیں کردا فرمایا اے بڑے بڑے ذلیل لوگ نے انہاں تو بڑا ذلیل ہو سکدا اے ذلیل لوگ نے تے جنوں اللہ اگے ہو جو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کیونکہ ماشاءاللہ مسجد ہے جس طرح امام الناس ماشاءاللہ پڑھی گئی الحمدللہ آگے ہو جو کوئی گال نہیں ایک ہو چند منٹا دا ایک گفتگو انشاءاللہ آگے ہو جائے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اللہ اللہ توجہ کر نظرہ اور موشن نہ توڑے توڑی مہربانی ذرا توجہ کرے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاوا توجہ کر دے جانا ذرا اور کرنا ذرا اللہ فرماتے ہیں اولئک فی الاذلین اے کوئی ذلیل لوگ نے جڑے اللہ دے رسول دا تبلیغ کر دے اور نماز پڑھنے والوں روزے رکھنے والوں زکات ادا کرنے والوں صدقہ خیرات کرنے والوں تسبیحات کرنے والوں تہجد گزارو اللہ دے قرآن دا ایک اور پیغام میں دستا چلا جاوا اللہ کی قسم اٹھا کر کے کہنا وا جنہ نبی پاک تے ایمان لے کے آنا ضروری ہے اس تو کئی حد زیادہ سونے مصطفیٰ دا ادب ضروری ہے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر اللہ فرماتے ہیں اننا سنو گے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا اللہ اکبر اللہ بَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا اللہ اکبر اللہ نے میرے پیغمبر کو بشیر بنایا اللہ
اللہ نے میرے مصطفیٰ نو نذیر بنایا، اللہ نے میرے پیغمبر کو رحمت للعالمین بنایا۔ ایک قرآن اللہ دا، اللہ دے قرآن دے کوئی مقام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ سمجھے آج ذرا جنہوں نے ترجمہ ہوتا ہے انشاءاللہ بخوبی سمجھیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں او ایمان والے ایمان لے کیا اللہ کے رسول دے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، آگے فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرو، سبحان اللہ۔ آگے فرمایا وَتُوَقِّرُوهُ، آپ کی توقیر کرو، ادب کرو، عزت کرو، احترام کرو۔ پھر بعد میں فرمایا وَتُسَبِّحُوهُ، اور اس کی تسبیح بیان کرو۔ ضمیر کی درکار ہے، یہ تسبیح کی بھی بیان کرنی ہے، تسبیح کی دی ہے تین لفظ نے جناب ابھی برما صاحب، تین لفظ نے وَتُوَزِّرُوهُ، ہو دی ضمیر ہے، وَتُوَقِّرُوهُ، ہو دی ضمیر ہے، وَتُسَبِّحُوهُ، ہو دی ضمیر ہے۔ فرمایا دو ضمیراں اور نبی پاک بل جاندیاں نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَتُوَزِّرُوهُ، عزت کرو رسول دی، وَتُوَقِّرُوهُ، توقیر کرو رسول دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگے فرمایا وَتُسَبِّحُوهُ، پر تسبیح بیان کرو میری، لایا موسیٰ کے اندر رہنے والے اللہ تعالیٰ بیان کی کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا کائنات دے لوگوں، جیڑا بندہ میرے مصطفیٰ کی عزت نہیں کرتا، جیڑا بندہ میرے پیغمبر کی توقیر نہیں کرتا، انہوں میری تسبیح کرنا نہیں فائدہ دے سکتی۔ پہلا پیغمبر دی عزت کی بات کی تھی، پھر اپنی تسبیح کی بات کی تھی۔ جیڑا میری پیغمبر دی عزت نہیں کرتا، جیڑا میرے پیغمبر دی توقیر نہیں کرتا، اُدیاں تسبیحاں بولو فائدہ دے سکتیاں، اُدیاں نمازاں فائدہ دے سکتیاں، اُدے روزے انہوں فائدہ نہیں دے سکتے، اُدیاں نمازاں تہجداں انہوں فائدہ نہیں دے سکتیاں۔ آئیے توجہ کرتے جانا تے جڑے ادب کرنے والے پروانے دیوانے میرے پیغمبر دے اوتے اور دنیا تو چلے گئے، اور اسی ادب نہیں کرتے، اسی اور پروانے نہیں رہ گئے، اسی اور دیوانے نہیں رہ گئے۔ توجہ کرنا ذرا غور کرتے جانا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے ایک صحابی جنہ کا نام سیدنا خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت خباب بن ارت نو انہاں دے مالک نے جواب دے دیتا کہ تو مسلمان ہو گئے، اور تو چلا جا، اسی تیرے ملازم کوئی نہیں رکھنا۔ حضرت خباب بن ارت آ جاندے نے رضی اللہ عنہ، ایک دن انہاں دے دل وچ خیال آیا، 2-3 مہینے دی تنخواہ جڑی میں دے کول لینی سی غیر مسلم کولوں، میں واپس لے کر کے آ جاوا، اور تنخواہ لے رواز میں چلے جاندے نے۔ اللہ کو اکبر، اللہ کے او سردار جڑا کافر سردار وہ کی کہندا رے خباب گل سننا، میں تینوں تیری مزدوریاں ڈبل دے چھڈاں گا، میں تینوں تیریاں تنخواہ ڈبل دے دیاں گا۔ ایک مرتبہ صرف کہہ دے کہ میں نبی پاک نو نہیں مندا، آئے گئے کیویں دیاں گلاں نہ پروانیاں تو کڈوانا چاہتے سن۔ حضرت خباب بن ارت فرماندے نے اے تو ڈبل مزدوریاں دی گل کرنے، او مینوں تول کے بھی سودا دے چھڈے، مینوں تول کے بھی پیسے دے دے، میں اس مصطفیٰ دا دامن نہیں چھوڑ سکدا، میں تے ادب کرنے والا، میں تے احترام کرنے والا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے آندا ہے، حضرت خبیب نو چوک دے وچ لے کے آندا گیا ہے، سولی تے کھڑا کر دیتا گیا ہے، اور پوچھدا ہے ظالم اب وہ کی کہتا ظالم کافر کہ اے خبیب صرف ایک مرتبہ یہ بات کہہ دے کہ تیری جگہ تے تیرے رسول آ جان صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کی کہتے رہے اور تو ایک جان دی گل کر، میں تے لکھاں جانا قربان کر دیا، اور میں تے حبیب تے قدمہ کو جانا قربان کر چھٹا۔ اللہ اکبر، اللہ ایمان ودا بن لئی ایک نات
سنا دیوا سبحان اللہ ایمان بدا بن لئی ایک نعت سنا دیوا ساڈے پیر محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم اور ساڈے پیر محمد نے گل مکدی مکا دیوا ایمان بدا بن لئی ایک نعت سنا دیوا حضرت بیٹھی فرماندے نے اور ایک جان میرے کونے شالا جانا لکھ ہو ایک جان میرے کونے شالا جانا لکھ ہو آقا دے قدمہ تو مدنی دے قدمہ تو ہر جان لٹا دیوا پیغمبر دی نماز تو آپ دے تحفظ ختم نبوت تو انشاءاللہ ساڈے مال بھی قربان نے ساڈیاں جاناں بھی قربان نے اور ساڈا جناب اولاداں بھی قربان نے اور ساڈا گھر بار قربان ہے ماں باپ قربان نے بچے قربان نے کل قیامت دا دن ہوئے گا قربانیاں دین والے اوندے کوشن تے کھڑے ہون گے نافرمانیاں کرن والے جہنم دے انگارے وچ ڈال دتے جان گے اور جناب محبتاں کرن والے سونے مصطفیٰ دے جناب ہتھاں دے وچوں اوندے کوشن دا پانی پیندے نظر آن گے نافرمان لوگ جڑے نے انہاں تے میرے مصطفیٰ دے درمیان ایک دیوار حائل کر دتی جائے گی اس دیوار تو پار اور میرے پیغمبر دے ملن تے دور دی گل مصطفیٰ دا دیدار بھی نہیں کر سکے صلی اللہ علیہ وسلم اوتھے کام آنیاں محبتاں اوتھے پھکیاں اچھا اے ڈنمارک دے اندر یا فرانس دے اندر اج بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے خاکے بنا کے نا شائع کیتے جا رہے ہیں استغفر اللہ معاذ اللہ کارٹون بنائے جا رہے ہیں تے اسی پتہ کی کہہ گئے ہیں ساڈا عذر کی ہے اللہ دی قسم ہے عذر اگر اسی کل قیامت کو اللہ دے ہاں پیش کرتا نا ساڈی پکڑ ہو جائے اسی عذر کی پیش کر رہے ہیں اسی نہ اتنے جا سکتے نہ بارڈر پار کر سکتے نہ انہاں دا مقابلہ کر سکتے حضرات دی وقار نہ ہی تے وہ اتنے آگے خاکے بنا رہے وہ اپنے ملک وچ کام کری جا رہے ہیں تواڈے تک کیویں پہنچ رہے تواڈے تک وہ باتاں کیویں پہنچ رہی ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے ہر بندے کو موبائل میں کہنا کہ ہن جناب جوانی بعد وچ چڑھدا ہے بیٹی ہے تے بیٹا انہوں موبائل پہلا دے دیتا جاتا ہے اللہ تعالیٰ انہاں نوجوانوں کو ہدایت نصیب سارا سارا دن موبائل ساری ساری رات موبائل ماں باپ اکھاں چ نیند دا کجلا پا کے ستے نے بیچارے تے اولاد ساری رات کھیت چ منہ دے کے موبائل یار تانوں دنیا تے اور کوئی کام نہیں صرف موبائل موبائل ساری رات اور کام بھی کوئی نہیں ڈیوٹی لگ گئی کہ جویں تو نا انگریز دا بنایا موبائل اینوں اشارہ کرنا کوئی نہیں تے کام دی گل ایک نہیں کوئی گانے شیئر کیتے جا رہے ہیں فلمیں شیئر کیتیاں جا رہی ہیں اس کے بعد جناب گندیاں تو گندیاں موویاں شیئر کیتیاں جا رہی ہیں فنی کلپ شیئر کیتے جا رہے ہیں وہ خاکے بنائی جا رہے ہیں اسی انہاں دیاں فلمیں شیئر کری جا رہے ہیں ساری ڈیوٹی کی ہے اسی ایتھے بیٹھ کے آواز اٹھائیے انہاں بے غیرتاں تک کہ جنہیں میرے پیغمبر کی بے ادبی کی تھی اولئک بالازلین اور آج بھی ذلیل ہے کل قیامت کو بھی ذلیل کر دیتا جائے انشاءاللہ ڈیوٹی کرو گے نا انشاءاللہ اپنا پیج بناؤ نموز رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ایک گروپ بناؤ تحفظ ختم نبوت صلی اللہ بڑے بڑے گروپ انجمن تاجران تے بڑے بڑے جناب ساڈے کول گروپ نے واسطے تے لیکن ایویں دین دا کام کرن دی ڈیوٹی کی دی ساڈی ڈیوٹی اسی دلو جان تو اپنے پیغمبر دی اس نبوت دی خاطر ڈیوٹیاں نبھاواں گے کبھی انشاءاللہ اللہ اکبر حضرت خبیب نے سولی تے چاڑیا کہنے لگے میں نے یہ گل کہاں گا تو کہنا سولی تے آ جان میں تے نبی پاک تے قدماں چ کنڈا بھی چبنا برداشت نہیں کردا تو سولی دیاں گلاں کرنا میں کہنے لگے چلا آخری خاص دسونا اپنی ذرا بڑا تو ادب کرنا مصطفیٰ دا آخری خاص سنا حضرت خبیب فرماتے
میرے لیے 2 رکعت نماز ہی پڑھ لیندے ذرا. حضرت خبیب نے 2 رکعت نماز دیاں اجازتاں دے دتیاں. حضرت خبیب نماز پڑھی جاندے نے تے نماز اندر زارو کی تار ہوئی جاندے نے سونا صحابی پروانہ میرے مصطفیٰ دا ہوئی جاندے نے. اور جڑا کافر سی نا اودے دل وچ خیال آیا, مسکرایا, کہنا لگدا دل نرم ہو گیا. خبیب لگدا ہن پرت آئے گا, لوٹ آئے گا, مطلب کہ ہن اسلام چھڈ دے گا. نماز مکمل ہوئی. حضرت خبیب اپنے جناب پھر مقام تے کھڑے ہو گئے. تے جڑا بندہ ہے نا کافر سردار کہنے لگا لوٹ آئے کی گل ڈر گئے, اگر ڈر گئے تے چھڈ دا کلمہ تے ساڈے ول آ جا. حضرت خبیب فرماتے نے جان میں کیوں رویا, میں کیوں رویا, کہنے لگا دس تو کیوں روئے. حضرت خبیب فرماتے نے میں نماز اندر اللہ دے کولے دعا کر رہا تھا, کائنات دے رب صرف ایک جان دتی یا نبی پاک دے قربان کرنے واسطے, اللہ ہور تے چھڑدا, اللہ ایک جان نال مزہ نہیں پیاندا, اللہ لکھ جان دیندا تے میں سونے دی خدمت قربان کر دیندا. حضرت خبیب نے اپنا پیغام ہواواں نوں سنا دیتا اور فرماتے نے ایسا بات جا وج مدینے تے جا کے تے بھی سنے ہاں میرا کترا کترا قدرن میرا تے دتا یار جے خبیب جو تیرا. ایسا باو مدینے میرا پیغام دے دیا جے سونے نبی جی تواڈی خاطر میں سولی تے چڑھ چلا وا. اج اگر کسی نوں جرمنی دا ویزا آ جائے تے اودے تے مسلمان مٹان واسطے پاکستانی کافی نے. اج یورپ دا ویزا آ جائے تے اپنی فوٹو داڑھی منڈوا کے لوان واسطے پاکستانی کافی نے. دسنا تتا دا مسلمان او سونے ایک پاسے محبت دے دعوے, دوجی پاسے شراباں ہم پیتیاں جا رہی ہیں, ایک پاسے نبی پاک نال پیار دے دعوے, دوجے پاسے نائی دی دکان تے بیٹھ کے تے داڑھی دا قتل عام سرے عام کیتا جا رہا ہے. ایک پاسے پیار دے دعوے, دوجے پاسے تیری میری بیٹی بے پردہ بازارہ دی زینت بن رہی کس واسطے. ایک پاسے محبت دے دعوے, تیری میری بیٹی بہنا اپنے گل وچ دوپٹہ پا کے کالجاں وچ نچتی نظر کیوں آتی ہے. ہائے ہائے حالات کیوں خراب ہو گئے, حالات کیوں بگڑ گئے. فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. اللہ فرماتے ہیں جڑے تری اندر فساد ہے تے جڑا خشکی اندر فساد ہے, تری اندر فتنے نے تے خشکی اندر فتنے نے, اے سب کچھ انسان دے عملاں دی وجہ تو ہے. بما کسبت ایدی الناس, اے سب کچھ انسان دے اپنے عملاں دی وجہ تو معاملات کھندے پے نے. آج توجہ کرتے جانا میرے ارتضا دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے ویر ادب کرنے قرآن پاک دا بھی ادب کرنا ہے کیونکہ میرے مصطفیٰ دے سینے تے نازل ہوئے. سبحان اللہ. ایک قرآن اللہ تعالیٰ نے نہ پہلا اللہ تعالیٰ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ, انہوں پہاڑاں تے نازل کیتا کرنا چاہیا. اللہ فرماتے نے میں پہاڑاں تے قرآن نازل کیتا. جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ, پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گئے, قرآن کا بوجھ چک سکے. اگر بوجھ چکیا تو کملی والی سرکار نے بوجھ چکیا. قرآن سینے میں چاہے. اللہ فرماتے ہیں اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ. فرمایا قرآن پاک میں کوئی آسمانہ پہ نازل کرنا دے, آسمانہ نے انکار کر دیتا. فرمایا پھر زمین کو پوچھیا تو قرآن اپنے تے اجرا نسخہ ہے انہوں اپنے تے سنبھال لگی, زمین نے انکار کر دیتا. پھر فرمایا پہاڑ والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان. پھر پہاڑاں نے بھی انکار کر دیتا. اللہ فرماندے نے میں آسماناں تے دیکھیا, میں زمیناں تے دیکھیا, میں پہاڑاں تے دیکھیا, پوری روئے زمین تے نظر پائیاں, پوری کائنات نو ویکھیا, آدم تو لے کے عیسیٰ تک اور مشرق تو لے کے مغرب تک, شمال تو لے کے جنوب تک, آسمان تو لے کے زمین تک میں دیکھیا. انہیں پوری کائنات وچوں
آمینہ دا در یتیم نظر آیا. اللہ کو اکبر نام قربان جاوا توجہ کرتے جانا ایک زمین تمہیں محبت نہ کیا کرنا وام سرداریاں غم خاریاں محمد اتنے ختم ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم. سرداریاں غم خاریاں میری آقا اتنے ختم ہو گیا. جرانو کون بلاوے تیرا اے عظمتہ سن ساریاں میرے مدنی اتنے ختم ہو گیا. اے عظمتہ سن ساریاں میرے مدنی اتنے ختم ہو گیا. سرداریاں اللہ کو اکبر اللہ توجہ کرتے جانا ذرا میرے اتصال پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے. ایک میرے نبی دا بڑا پیارا صحابی جنہوں نے محدث الحدیث کیا جاتا ہے جنہوں دا نام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی بڑے پریشان نے اکھاں وچ نبی تے صحابی بڑا پریشان ہے. نبی پاک کو اپنی امت دی پریشانیاں ویکھیاں نہیں جاندیاں. میرے پیغمبر کو امت دا غم برداشت نہیں کیتا جاتا اور میرے آقا دے کولو اپنی امت دے چہرے تے پریشانیاں برداشت نہیں کیتیاں جاندیاں. ایک تے نبی پاک علیہ السلام دا بیٹا ابراہیم دنیا تو جا رہے ماں جی عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ عالمہ قاریہ محدثہ مفقہہ مفسرہ معلمہ امدلیبہ میری اور تواڈی ماں سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی. یہ میرے والد محترم اس مجلس میں تشریف فرمائے. ابا جی اتھی آؤ کدھر آجو ادھر آؤ ادھر آؤ وہ ادھر آؤ اٹھو صحیح ادھر آؤ آجو. میرے والد محترم تشریف فرمانے توجہ کرتے جانا تے میں جتھے بھی بیان کرنا ابا علی کو کتنے ماں عائشہ صدیقہ دی شان وچ شعر ضرور پڑھیا کرو. سننا چاہتے ہو کہ نہیں؟ آپ کھڑا کرو جڑے سننا چاہتے. ماشاءاللہ توجہ کرتے جانا. آقا دے پسینے نو امی عائشہ نے صاف کیتا. آقا دے پسینے نو امی عائشہ نے صاف کیتا. تائیوں عائشہ دی چادر دا لوگوں محتاج بڑا سونا اور عرشاں اتو مولا نے او سرجے نکارے دی زبان کاری کیا میرے پیغمبر دی لوچا اللہ جی عائشہ دے بارے بکواس کرے اس زبان تے کٹا پلے نہ رہے. جڑا میری ماں صدیقہ سیدنا صدیق اکبر دی بیٹی دے بارے زبان درازی کرے. اللہ عرشاں اتو مولا نے اے دتیاں صفائیاں نے کہ میرے سونے دی بیوی دا کردار بڑا سونا. تے ہن جڑے میں جملے دے لگا وا اے تہاڈی محبت انشاءاللہ ضرور سراہے گی. توجہ کرتے جانا. دنیا دیاں سفراں کو بندہ اگ وچ جاندا ہے. دنیا دیاں سفراں تو بندہ تھک وچ جاندا ہے پر سفر مدینے دا ہر بار بڑا سونا. اور تسی محبت نہیں کرتے کہ تسی محبت نہیں کرتے وہی گلاں مدینے دیاں کرو جا کے دوجے پاسے یقین جانو تے متھے چومن آ جاندے تسی سبحان اللہ کلی منگدا ہو کوئی شاعری منگدا کرو سبحان اللہ. دنیا دے سفراں تو بندہ تھک وی تے جاندا ہے پر سفر مدینے دا ہر بار بڑا سونا. اللہ کو آپ جڑا میرے وقت ملیا انشاءاللہ قریب مکن والا توجہ کرتے جانا ذرا. اما جی صدیقہ فرماندیاں نے نبی پاک کی پتر اپنے ہتھاں تے چکیا جے دعا کرو اللہ کی زندگی نو واپس لٹا چھڈے. میرے آقا فرماتے ہیں عائشہ پیاری میں اپنی اولاد واسطے ایک دعا سنبھال کے نہیں رکھی. اے دعا میں اپنی امت واسطے سنبھال
کے رکھی ہے میں کل قیامت نو کراں گا اللہ تیری امت دے گناہگاراں نو معاف کر دے اللہ انہاں نو جنت دا داخلہ عطا کر دے پاک سونیا محبوبا نبی پاک جی تواڈے ورگا کوئی مرشد کائنات اندر نہیں تواڈے ورگا راہبر کائنات اندر نہیں تواڈے ورگا قائد کوئی کائنات اندر نہیں اپنی اولاد نو بھی چڑھ دیتا ہے تے امت دا غم سنگ وچ رکھ لیا ہے ہائے میں قربان جاواں حضرت ابو ہریرہ پریشان نے ریاضہ فرماتے ہیں ابو ہریرہ کی بن گئیاں کادیاں پریشانیاں اللہ دے نبی جی ایک پاسے ماں تے دوجے پاسے مصطفیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم ایک پاسے ماں سکی جنہیں مینوں پیدا کیتا ہے تے دوجے پاسے آمینہ تے گلے یتیم تسی ہو فرماتے نے ہویا کی یہ برا گل تے دس کہنے لگا میری ماں نے کلمہ نہیں سی پڑھیا وہ تواڈے بارے بڑے نازیب الفاظ بول رہی ہے اے میرے محبوبہ میں اپنی ماں نو چھڑ دیتا ہے میں چھڑ کے آ گیا ہاں میری ماں اپنے غسل خانے کے اندر ہے اور میری ماں نے مینوں آکھیا ابو ہریرہ انہی دیر تک میں کپڑے زیب تن کر کے باہر نہیں آواں گی جب تک تو مرشد دا کلمہ نہ چھٹے گا سونیا محبوبہ ماں چھٹ کے میں تواڈے دربار تے آ گیا وا سونیا تو دکان چھٹ کے رب دے دربار تے نہیں آندا او ماں چھٹ کے نبی دے قدماں وچ آ گیا اج اسی اپنی دکان بند کر کے رب دے گھر وچ نہیں آندے اللہ تعالی سانو اللہ اپنے در تے اون دی توفیق عطا فرمائے کر کے جدوں میرے پیغمبر نے نظر آ لیا ابو ہریرہ کی چاہنا ہے ابو ہریرہ کی چاہنا سونیا ماں نو چھٹن دے دل بھی نہیں کردا تواڈے تو بغیر گزارا بھی کوئی نہیں دعا کرو اللہ میری ماں نو ہدایت دے ادب اینو کہندے نے ادب دی خاطر ماں دی محبت نو تاں تے لگا دیتا ہے دعا کرو اللہ تعالی میری ماں نو ہدایت دے چھڈے ان کر کے کملی والے نے اپنے ہتھاں نو آسمان ول اٹھایا میرے آقا دعا فرما تیرے کائنات دے ربا اللہ سونیا ابو ہریرہ دی امی نو ہدایت دے دے حضرت ابو ہریرہ فرماتے نے نبی پاک نے اپنے ہاتھ ہل کر کے چکے نہیں میں پہلے ہی دوڑنا نہیں شروع کر دیتی ہے میں گھر وچ چلا جاواں میں ویکھا کہ میری ماں پہلا جناب اللہ اکبر اللہ نبی پاک دی دعا آسمان تے پہلا جاندی ہے یا ابو ہریرہ پہلا گھر وچ جاندا ہے ابو ہریرہ فرماتے نے میں دروازے تے دستک دیتی ہے اندروں آواز آئی ہے کون آیا دروازے تے کون ہے میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ادب دا اللہ نے کتنا احترام دیتا ادب دا کتنا فائدہ ملیا کہ ماں بے ہدایتی نو اللہ نے سونے نبی دے دعا دے جناب بدلے دے اندر اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرما دیتی ہے سبحان اللہ توجہ کرتے جانا ذرا اور کرتے جانا فرمایا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ وأصیلا اللہ حضرات دی بکار ایک صحابی سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم صاحب رضی اللہ عنہ ایک اور صحابی تھے اور ویکھیا جو بڑے دے نظر سارے سوچنا میں ہو اسی تے بڑے بزرگ بنائے نے نماز چھڈن دے بہانے بنائے نے اے تے بڑی گل حضرت عبداللہ بن ام مکتوم مسجد میں تشریف لے آئے عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ اللہ کے نبی جی میں اکھاں تو نبی نامیاں سونے مصطفیٰ جی میں پیرا لتا تو مظہور میاں اللہ کے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم میں اکھاں تو نبی نامیاں آپ علیہ السلام نے کہہ لگے کہ میرے واسطے کوئی رخصت ہو سکتی ہے اندھیرا بھی ہوندا ہے دوروں آنا ہوندا ہے رستے دے اندر نالیاں بھی ہوندیاں نے کٹراں دا پانی بھی ہوندا ہے اگر اجازت ملے تے میں نماز گھر وچ پڑھ لواں نماز گھر وچ نبی علیہ السلام نے دیکھا نا جب آپ نے اودے چہرے وال اودی حالت وال آپ نے کہا جا تیرو اجازت ہے کہو سبحان اللہ آپ کے غم نہیں دیکھ سکتے امت دا
لیکن تھوڑا جا کے گئے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے آواز فرمائی، آپ فرماتے ہیں عبداللہ گل سنو نا، صحابی کون؟ عبداللہ بن ام مکتوم، گل سنو نا جی اللہ کے نبی جی کیا ڈرے؟ فرمایا اے میرے صحابی تسی اذان دی آواز سن دے ہو؟ یوں تے نہ سننا وا۔ آپ نے فرمایا عبداللہ تسی اکھاں تو نبینا، اگر تہاڈی لت بھی کٹ دتی جاوے، اذان کناں وچ پیندی ہووے، پھر نماز گھر وچ نہیں ہوندی، نماز کتھے ہوندی ہے؟ اسی کی عذر پیش کران گے اللہ رسول کی عذر پیش کران گے؟ سر وچ درد سی، میدا خراب سی، نیندر آئی سی، فیکٹریوں لیٹ آئے ہیں، آفس چوں لیٹ آئے ہیں، بچے تنگ کر رہے سن۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ساڈے نال ہسدے ہوتے، کھیلدے ہوتے، بڑی محبت کرتے ہوتے، جدوں اذان ہو جاتی آپ دا چہرہ انج ہو جاتا جویں سانوں پہچاندے ہی کوئی نہیں۔ عائشہ بس اب میں نے مسجد میں جانا ہے، بچوں سے کھیل بند، اپنی ازواج سے ہنسنا بند کر دیتے ہو۔ کسی آنے آجڑی ٹوٹا فلم کا لایا پورا کاری نہیں ہے، اللہ ماشاءاللہ ہر بندہ تے نہیں ہے، لیکن ساڈے معاشرے چ یہ چیزاں پایا جا رہی ہے، یعنی میں پورا کاری لگی اے ٹی وی اے کھوکھیا دیکھ سن لالا موسیٰ دے کھوکھے باہر چلے ایڈی ادب دے نال کئی ایسے ہوندے نے بڑے ادب کردے نے، اذان سن کے تے آواز کٹ کر دے، آواز سن کے آواز کٹ کر دے نے اذان دی، تے جدوں اذان مکدی ہے تے آواز بالکل کر دیندے نے۔ انہاں نوں اینے نہیں کملیاں نوں پتا کہ اذان وچ یہ بھی نفل پائے جاندے نے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی دی طرف، آؤ نماز دی طرف۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم جڑی گل میں موجودی کرنا چاہنا، ادب کرنا چاہنا، اللہ اکبر، اللہ توجہ کرتے جانا، حضرات دی وقار، اللہ اکبر، اللہ نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، جس کی نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں، اور خود اللہ نے نبی کو یہ فرما دیا، اور خود اللہ نے نبی کو یہ فرما دیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم نے کیا، حضرت اللہ فرماتے ہیں پھر میں نماز مسجد میں پڑھا کراں گا، ایک دن کا مجمع لگ گیا، رولا پہ گیا، رات کا وقت ہے، وہ جی قتل ہو گیا، قتل ہو گیا، گھر دے اندر ایک عورت کو قتل کر دیا گیا، قتل کنے کیتا کوئی پتہ کوئی نہیں، قتل کنے کیتا کوئی پتہ کوئی نہیں، مجمع لگ گیا، عدالت لگ گئی، صبح کا وقت ہے، انصاف کی عدالت لگ جاتی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کنے قتل کیتا رات دے اندر، سارے خاموش نے، کوئی بندہ کھڑا نہیں کھندا، میرے آقا نے 2-3 مرتبہ بات فرمائی، میرے آقا فرماتے ہیں میرے نبی مننے والوں ادب دے جناب پروانیوں کنے قتل کیتا ہے، ایک صحابی کھڑے ہوئے نے جنہ کا نام عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ تو نبی نے کہنے لگے محبوبہ میں قتل کیتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں میں 3 مرتبہ پوچھیا ہے عبداللہ تسی کیوں نہیں اٹھے، عرض کیتی یا رسول اللہ تواڈے کول ڈر لگن لگ گیا جی کتے سزا نہ دے چھڈو، میرے آقا فرماتے ہیں عبداللہ تینوں یا تے کوئی عذر بیان کر نہیں تے تینوں قتل دا بدلہ قتل دیتا جائے گا۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں محبوبہ وہ قتل ہونے والی میری بیوی لگتی ہے تے قتل کرنے والا میں اپنا شوکر لگنا وا، فرمایا تو کیوں قتل کیتا اپنی بیوی نو، عطا کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دن ہو گئے نے اے تواڈے بارے زبان درازیاں کر رہی تھی، اے بے ادبیاں کر دی پئی سی، اے تو تک کہ دے پیٹ اندر میرا ایک بچہ بھی موجود ہے، میں اودہ بھی انتظار نہیں کیتا، میں موقع لب رہا تھا، اللہ دے نبی جی جڑا تواڈے تے زبان درازیاں کرے وہ ساڈی ماں ہوئے یا ساڈا باپ ہوئے، ساڈی بیٹی ہوئے یا بیگن ہوئے، بھائی ہوئے، محلے دار ہوئے، رشتہ دار ہوئے، چودھری صاحب ہوئے، لبردار کوئی بھی کوئی ملک پاکستان اندر ہوئے، فرانس اندر ہوئے، ڈنمارک اندر ہوئے، اور جناب کسی بھی خطے اندر امریکہ کے اندر ہوئے، سونے نبی جی جڑا تواڈے بارے زبان درازیاں کرے چاہے ساڈی بیوی ہوئے کوئی بھی ہوئے، اللہ دے نبی جی جب دنیا تے دین دا کوئی حق کوئی نہیں، ادا دنیا تے رہن دا کوئی حق کوئی نہیں، اللہ دے پیغمبر جی میں انہوں قتل کیتا دے پیٹ اندر خنجر پھیرے آوے حتیٰ کہ حمل بھی
ضائع ہو گئی ہے، میری بیوی بھی قتل ہو گئی. میرے آقا نے انہوں اپنے کول بلایا، میرے آقا نے انہوں اپنے سینے نہ لایا، فرمایا کائنات دے لوگوں توجہ کر لو ذرا، قیامت دی دیوار تک یہ بات نوٹ کر لو ذرا. اج تو بعد اگر جڑا سونے مصطفیٰ کی گستاخی کرے گا ادا علاج یہ ہوئی کوئی گا جڑا عبداللہ بن مکتوم دے کر چھڈے آئے. اج تو بعد کوئی علاج ہوئے گا. اللہ کو اکبر اللہ. حضرات دی وقار جس رستے تو سنت دی مہک آوے اس رستے تو لگنا چاہیے. جس رستے تو سنت دی مہک آوے اس رستے تو لگنا چاہیے. اور جڑا سونے نبی دی توہین کرے انہوں سولی تے ٹنگنا چاہیے. اے آخری جملہ تو سارے نو بولنا چاہیے. اور جڑا سونے نبی دی توہین کرے انہوں سولی تے ٹنگنا چاہیے. اور جڑا سونے نبی دی توہین کرے انہوں سولی تے ٹنگنا چاہیے. اور ساری دنیا رس دی رس جانے کلے اللہ کو مگنا چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آئے صدا کر چلے سلامت رہیں ہم دعا کر چلے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. انک انت السمیع العلیم. اللہم انک انت الغفار. اللہم انک انت الوہاب. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اذہب الباس رب الناس واشفی انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما. یا اللہ کریم جنہاں نے اج پروگرام دا اے جڑے حصہ بنے نے اللہ تعالیٰ سب دی نجات فرما. اللہ جڑے اس پروگرام دے اندر شامل ہوئے نے اللہ تعالیٰ سب دے کاروبار اندر رزق اندر عمر اندر برکت فرما. اے اللہ پیراں دے ناخناں تو لے کے سر دے بالا تک سارا جسم سنے مصطفیٰ دی زندگی کو قربان کرن دی توفیق عطا. اے اللہ اس مسجد نو رہندی دنیا تک آباد فرما. اللہ اس مسجد نال پیار کرنے والے کاروباری حضرات اور دیگر احباب جتنے اللہ سب کے تعاون قبول فرما کے اللہ انہاں دے مال جان رزق کے حلال اندر اولاد اندر برکت فرما. ساڈے محترم جناب حبیب الرحمان صاحب حفظہ اللہ تعالی انہاں دی محبت دے نال میں اتنے حاضر ہوئے. اللہ انہاں دی محبت قبول فرما. اے مالک کائنات صغیرہ کبیرہ مدن صاحب ظاہری مشیدہ سارے گناہ معاف فرما کے اللہ انہاں گناہوں نیکیاں اندر تبدیل فرما. خلق کے روندے ہوئے دنیا کے ٹھکرائے ہوئے آئے ہیں تیرے در پہ اللہ جولیاں پھیلائے ہوئے. اگر تو نے ہمارا مقدر نہ بدلا بتا تیری کامل نظر کس لیے ہے. اگر تیرے دیوانے یوں لوٹ جائیں یہ در کس لیے ہے یہ گر کس لیے ہے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.